بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے اسپورٹس سائیکالوجی کے بارے میں کہ اسپورٹس سائیکالوجی کیا ہے۔ نفسیات کے اصولوں کا اطلاق کر کے کھیلوں میں کھلاڑی کی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسی کا مطالعہ جو ہے وہ اسپورٹس سائیکالوجی ہے۔ اسپورٹس سائیکالوجی کے کچھ کی ایریاز ہیں جن پر فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جن کا جاننا ایک اسپورٹس سائیکالوجسٹ کے علاوہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ٹرمز آنی چاہیے یا اسپورٹس سائیکالوجی کی امپورٹنس کا نالج ہونا چاہیے۔ اسپورٹس سائیکالوجی جو ہے اس کا اگر علم ہو تو ہم پرفارمنس انہینسمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں نفسیاتی اصولوں کا پتہ ہو تو ہم ٹیکنیکس اپلائی کر سکتے ہیں جو پرفارمنس کو امپروو کرتی ہیں۔ اور ٹیکنیکس کون کون سی ہوتی ہیں؟ گول سیٹنگ، ویژولائزیشن اینڈ کنسنٹریشن۔ گول سیٹنگ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اسٹریٹجی، آپ پہلے بھی گول سیٹنگ کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں۔ اسٹریٹجی فار اچیونگ سکسیس اینڈ میئرنگ پروگریس۔ اسٹریٹجی فار اچیونگ سکسیس اینڈ میئرنگ پروگریس جو ہے وہ ہے گول سیٹنگ۔ اور ویژولائزیشن کا مطلب ہے کہ تصور کا عمل، کنسنٹریشن کا مطلب ہے ارتکاز کرنا یا توجہ مرکوز کرنا۔ آپ کو اگر یہ ٹیکنیکس آتی ہیں، گول سیٹنگ، تصور، ایک پازیٹیو تصور کا عمل، اور آپ اپنی توجہ اپنے مین گول پہ ہی فوکس کرنے کا عمل آتا ہے تو آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے مینٹل سکلز۔ مینٹل سکلز میں کون کون سی چیزیں آپ کو آنی چاہیے؟ ٹریننگ، ڈیولپنگ سکلز لائک کانفیڈنس آپ کو آتا ہو، چونکہ یہ کانفیڈنس، گول سیٹنگ، موٹیویشن، ایموشنل ریگولیشن، یہ سب جو ہیں یہ اسپورٹس سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں اور ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو پھر آپ کی پرفارمنس انہینس ہو جاتی ہے۔ مینٹل سکلز میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کانفیڈنس ہے، موٹیویشن ہے، ایموشنل ریگولیشن ہے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس سائیکالوجی کا نالج آپ کو ہو تو انجری ریہیبلیٹیشن، یعنی انجری سے دوبارہ ریکوری کی طرف آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجیکل سپورٹ ڈیورنگ دا انجری ریکوری انکلوڈنگ پین مینجمنٹ اینڈ ریٹرن ٹو پلے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ کو آتی ہوں۔ ٹیم ڈائنامکس، انڈرسٹینڈنگ گروپ ڈائنامکس اینڈ کمیونیکیشن۔ آپ کو ڈائنامکس کا مطلب ہے حرکات کا علم ہو، یعنی آپ کی جو ٹیم ممبر ہیں ان کا نیکسٹ اسٹریٹجی یا نیکسٹ حرکت یا نیکسٹ موومنٹ کیا ہوگی اس کا آپ کو پتہ ہو، تبادلہ خیال آپس میں آپ کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ اور لیڈرشپ انہینس ٹیم پرفارمنس، اور اگر آپ میں لیڈرشپ خصوصیات ہیں تو پھر ٹیم کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ بھی آپ کو پتہ ہو، مینٹل ہیلتھ کیسے امپروو ہو سکتی ہے اور مینٹل ہیلتھ میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز آپ ایڈریس کرنے کے قابل ہوں۔ کون کون سے ہیلتھ ایشوز ہیں؟ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے۔ یہ تینوں ٹرمز نہیں ہیں، ان کو ہم بہت ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے۔ اچھا، آگے جو ہے ایکسرسائز ایڈہیرنس، یہ اس میں کیا ہے کہ آپ ایکسرسائز میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ وہ کیسے؟ اسٹریٹجی ٹو پروموٹ ریگولر ایکسرسائز اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی۔ اگر آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی کا علم ہے تو آپ ایسی اسٹریٹجیز کو پروموٹ کریں گے جو آپ کو اس قابل بنائیں گی کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ یوتھ اسپورٹس ڈیولپمنٹ کنسیڈریشن فار یوتھ ینگ ایتھلیٹ انکلوڈنگ گروتھ، میچوریشن اینڈ پیرنٹل انفلوئنسز۔ اور پھر جو ہے اگر آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی کے نالج کا علم ہو تو پھر آپ جو ہے ینگ ایتھلیٹ کے لیے ڈفرینٹ جو ان کے گروتھ ہے، میچوریشن ہے اور پیرنٹل انفلوئنسز ہیں ان پہ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں اور ان میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ کوچنگ اینڈ لیڈرشپ، افیکٹو کوچنگ ٹیکنیکس، لیڈرشپ اسٹائلز اینڈ ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ، یہ بھی آپ کو آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی کا علم ہو تو آپ افیکٹو وے سے وہ ٹیکنیکس جانتے ہیں جن کو اپلائی کر کے آپ جو ہے ایک ایتھلیٹ کی پرفارمنس کو اچھے سے امپروو کر سکتے ہیں۔
sport parenting guidance for parents to support their child athletic development and well-being. اگر آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی یا سائیکالوجی کا علم ہو تو آپ کڈس کے پیرنٹس کی گائیڈنس کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ڈیولپمنٹل ایج میں بچوں کی اچھے سے کیئر کریں. اور آگے ایتھیکل کنسیڈریشنز میں آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے اخلاقیاتی سوچ بچار adhering to ethical principles and standards in sports psychology practices. اگر آپ کو اسپورٹس سائیکالوجی کے علم ہو تو پھر آپ اخلاقیاتی اصولوں کو بھی زیر غور رکھتے ہیں اور اخلاقی اصولوں کو بھی اسپورٹس میں سائیکولوجیکلی پریکٹس کرتے ہیں. آج کا لیکچر ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل کلینیکل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے.